मेरे अब्बा रूहानी इलाज करते थे। बहुत से मरीज अब्बा के पास इलाज करवाने आते। जब एक अमीर वडेरा अब्बा से इलाज करवाने आया और मुझ पर दिल हार बैठा। अब्बा ने रिश्ते के लिए साफ इनकार किया, पर मैं उसकी दौलत देखकर बहक गई और उसके साथ भागकर शादी कर ली। शुरू के दिन ऐश में गुजरे, पर अचानक 2 हफ्ते बाद वो एक गैर मुनासिब लिबास लाया और मुझे पहनने का कहा। मुलाजिमा ने बताया बाहर मर्दों का रश लगा है। मेरी जान निकलने लगी जब उसने सबा और सबा कहाँ रह गई मनहूस। अब्बा की आवाज पर मैं जी भर कर बदमजा हुई थी। एक तो अब्बा ने मुझे न जाने क्या समझ रखा है। मैं सुनी अनसुनी करके अपने कामों में लगी रही। सबा बात तो सुन। अब के अब्बा जरा नरम आवाज में बोला तो मेरा भी दिल नरम पड़ गया। आ रही हूँ अब्बा, मैंने छत पर कपड़े फैलाते चीख कर कहा और जल्दी जल्दी काम निपटाते एक नजर सामने वाली छत पर खड़े सलमान पर डाली, जो कब से मुझे नजरों के हिसार में रखे हुए था। मैं जो ही खाली बाल्टी उठाकर नीचे पलटी, मुझे अपने पीछे सलमान की आवाज सुनाई दी। सुन तो, इतनी जल्दी क्या है जाने की? तुझसे जरूरी बात करनी है, इधर आ। अब्बा आवाजें दे रहा है। अगर अब्बा आ गया ना तो तेरा ऐसा इलाज करेगा कि तू बात करने के काबिल भी ना रहेगा। मैंने मुड़े बगैर कहा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। 7 वाली छत पर रहमती बुआ को ऊपर आते और हम दोनों पर नजर टिकाते मैं पहले ही देख चुकी थी। सलमान तो अकल से पैदल था, मगर मेरा दिमाग अच्छा खासा तेज चलता था। रहमती बुआ बात का पतंगड़ बनाना खूब जानती थी। अब्बा से वैसे उसका तनाजा रहता। वो 4 की 10 जाकर अब्बा को सुनाती तो मैं कहीं की ना रहती। क्या है अब्बा, क्यों चिल्ला रहा है? मैं तेजी से सीढ़ियां उतरकर बाल्टी एक तरफ फेंकती अब्बा के सर पर पहुंची थी। अरे वो पानी का देगचा गर्म करने को चढ़ा दे, मेरे मरीज आते ही होंगे। अब्बा के हुक्म पर मेरा दिल जलकर खाक हो गया। एक तो सारे कामों के लिए मैं ही रह गई हूँ। अब्बा ने मुझे मुफ्त की नौकरानी समझ कर रखा है। मैं बड़बड़ाती अब्बा के हुक्म की तामील करने चल दी। मेरा नाम सबा है। मैं अपने अब्बा के साथ रहा करती। मेरा कोई बहन भाई न था। माँ के बारे में मुझे ज्यादा मालूम भी ना था, क्योंकि अब्बा अम्मा के बारे में कोई बात करना पसंद न करता। हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम था कि मेरी माँ जिंदा थी, मगर वो कहाँ थी और यहाँ क्यों न थी, इस बारे में मुझे कुछ मालूम ना था। ना तो कभी अब्बा ने बताया और ना मेरी खुद पूछने की हिम्मत हुई। मेरे अब्बा लोगों का रूहानी इलाज किया करता। गुजरते वक्त के साथ अब्बा की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, लिहाजा घर में लोगों का तांता बना रहता। जब मैं छोटी थी तो मुझे अब्बा का ये काम बहुत पसंद था, क्योंकि नए नए लोगों के घर में आने जाने से हर वक्त रौनक लगी रहती। मर्द, औरतें और बच्चे सभी अब्बा के पास आते। मैं एक एक फर्द को गौर से देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश करती कि इसका क्या मसला हो सकता है जो वो इलाज की गर्ज से आया है। मुझे कभी अंदाजा तो ना हुआ, मगर मेरा वक्त अच्छा गुजर जाता। अब्बा ने अपनी मदद के लिए 1-2 कम उम्र मुलाजिम भी रखे थे, जो न सिर्फ अब्बा की मदद करते बल्कि घर के छोटे मोटे काम भी निपटा लिया करते। अब्बा खाना भी बाहर से मंगवाता और मैं सारा दिन खेल कूद कर खाना खाकर आराम से सो जाती। ना तो जल्दी उठने की कोई जिम्मेदारी थी, न देर से सोने पर कोई पाबंदी। अब्बा हमेशा चुपचाप ही रहता। वो बहुत कम गो था, काम की बात करता और खामोशी इख्तियार कर लेता। मुझे भी अब्बा की खामोशी की आदत थी। बड़े होने के बाद सब बदल गया था। अब्बा ने मेरे नातवा कंधों पर इतना बोझ डाल दिया था कि मुझे सर खुजाने की फुर्सत न मिलती। मेरी तमाम सहेलियां मेरी राह ही तकती रह जाती, मगर मैं उनसे मिलने तक न जा पाती। अब्बा का हुक्म था कि रात को जल्दी सो और सुबह सवेरे उठकर उसके लिए नाश्ता बना कर दो। फिर सारा दिन में अब्बा के ढेरों काम होते। अब्बा हर छोटे बड़े काम के लिए मुझे आवाजें लगाता रहता। अब्बा ने अपने मुलाजिमों को भी फारिग कर दिया था। मैं थक कर चूर हो जाती और अब्बा को कहती कि वो किसी एक मुलाजिम का बंदोबस्त कर ले, जो कम अज कम अब्बा के काम तो कर दिया करेगा। हाँ, कोई काबिल एतबार मुलाजिम मिलेगा तो जरूर रख लूंगा। अब्बा का जवाब मुझे मुतमईन कर देता, मगर आज तक अब्बा को कोई काबिल एतबार मुलाजिम ही न मिला था। अब्बा को हर चीज वक्त पर और जरूरत से ज्यादा साफ सुथरी चाहिए होती थी, वगरना घर का काम इतना न था जितना एक अब्बा का काम था। ये ले अब्बा, पानी गर्म हो गया। मैंने अब्बा के सामने कुछ गर्म पानी ले जाकर रख दिया, जबकि बाकी चूल्हे पर ही हल्की आंच पर छोड़ दिया। अब्बा के मरीज आना शुरू हो गए थे। मैं मौका देखकर कमर सीधी करने की गर्ज से कमरे में जा लेटी। सुन सबा, आज परवीन की ढोल की है, तू भी तैयार होकर आ जाना। नसरीन की आवाज पर मैं फौरन उठी और खिड़की के पास जा पहुंची। लेटे लेटे न जाने कब मेरी आंख खुली थी। वो खिड़की बजाकर मुझे मुतवज्जा करने की कोशिश कर रही थी। मेरे बेदार होते ही उसने अपना पैगाम मुझे पहुंचाया। ढोलकी का सुनकर मैं बहुत पुरजोश थी। कितने बजे है? मैं आ जाऊंगी, मैंने खुशी से कहा तो नसरीन मुझे वक्त बताकर चल दी।
वो हमारे घर के बिल्कुल साथ वाले घर में रहा करते। परवीन और नसरीन दो बहनें थीं, जबकि सलमान उनका भाई था। सलमान का ख्याल आते ही मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज मुझे उससे खास बात करनी थी। मैं कब से मौके की तलाश में थी, मगर मुझे मौका ही न मिलकर दे रहा था। मैंने अब्बा को परवीन की ढोलकी का बताया तो अब्बा ने साफ मना कर दिया। मैं मुंह खोले हैरत से अब्बा को देखने लगी। मगर अब्बा क्यों? मैं कौन से कहीं आती जाती हूँ? अब इतने अरसे के बाद कोई मौका आया है, मैं जल्द लौट कर आ जाऊंगी, मैंने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। अब्बा ने निवाला मुंह में डालते एक सरसरी नजर मुझ पर डाली। तू भला क्या करेगी जाकर? तुझे तो मालूम है मुझे ये फजूल काम बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर सारा मोहल्ला क्या सोचेगा कि रूहानी इलाज करने वाले की बेटी नाच गानों में शामिल है। अस्तगफिरुल्लाह। अब्बा ने बाकायदा कानों को हाथ लगाए। अच्छा अब्बा, मैं बच जाऊंगी, ढोलकी शुरू होने से पहले परवीन और नसरीन से मिलकर आ जाऊंगी, मैंने जल्दी से कहा। तो अब्बा ने गौर से मेरा चेहरा देखा। मैं उम्मीद भरी नजरें अब्बा पर जमाए हुई थी। चल ठीक है, सिर्फ कुछ देर के लिए होकर आ जाना। अब्बा ने चारों नाचार मुझे इजाजत दी तो मैं छलांग मारकर उठकर भागी ताकि अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा निकाल सकूं। अरे खाना तो खा ले। मुझे अपने पीछे अब्बा की आवाज सुनाई दी। भूख नहीं अब्बा? मेरी सारी भूख तो उड़ गई थी। मेरे पास रंग बिरंगे कई जोड़े पड़े थे जो अब्बा मुझे ईद वगैरह पर बनवा कर देता, मगर पहनने की नौबत कम ही आती क्योंकि हमारा कहीं आना जाना ही ना था। घर में कामकाज के दौरान तो मैं ऐसे चमकदार कपड़े ना पहन सकती थी। हालांकि मुझे ऐसे कपड़े पहनने और सजने संवरने का बहुत शौक था। मैंने अपना पसंदीदा जोड़ा निकाला और खूब अच्छी तरह से इस्त्री करके रख दिया। जोश में मैं मुकर्रर वक्त से पहले ही तैयार हो गई थी। ये जोड़ा पिछली ईद का था, लिहाजा मुझे कुछ तंग था, मगर मैंने जैसे तैसे करके चढ़ा लिया था। मैंने कानों में झुमके और आंखों में काजल डाल लिया, जबकि अपने लंबे बाल खोलकर कमर पर फैला लिए। मगर मैं जानती थी कि अब्बा की नजर बचाकर कैसे निकलना है, क्योंकि वो मुझे कभी भी यूं बाल खोलकर जाने न देगा। मैंने आईने पर एक नजर डाली तो खुद को देखकर हैरान हुई। मैं काफी बदल गई थी। ये रंग मुझ पर काफी जच रहा था। मैंने जाने कितने अरसे के बाद यूं तैयार हुई थी। इससे पहले कि अब्बा मुझे देखे मुझे निकल जाना चाहिए। मैं दबे कदम दरवाजे की जानिब बढ़ी। मैंने अब्बा के कमरे की जानिब एक निगाह दौड़ाई। अब्बा अपने मरीजों के साथ मसरूफ था। तभी मैं तेजी से दरवाजे से निकलने लगी तो दरवाजे से अंदर दाखिल होते शख्स से बुरी तरह से टकरा गई। मेरा ध्यान चूंकि अब्बा के कमरे की तरफ था, इसीलिए सामने न देख पाई। दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था, इसीलिए शायद वो आदमी भी न देख पाया था कि पर्दे के पीछे कोई मौजूद है। मैं अपना तवाजुन कायम न रख पाई और जमीन बोस हो गई। उसने मुस्कुराते हुए मुझ पर एक नजर डाली तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे कमर में अच्छी खासी चोट आई थी, मगर मैंने इज्जत बचाने की खातिर उसके सामने जाहिर न किया और फौरन हाथ झाड़ती उठकर खड़ी हुई। आपको दिखाई नहीं देता क्या? इस कदर जोर से टक्कर दे मारी, बंदा सामने देख कर चले। मैंने कमर पर दोनों हाथ रखकर दर्द की शिद्दत को कम करना चाहा। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। वो और से मेरा चेहरा देखकर बोला था। कमाल है, इतनी बड़ी लड़की आपको दिखाई न दी। मैं हैरत का इजहार करती घर से बाहर निकल आई, मगर बाहर खड़ी उसकी शानदार गाड़ी और मुसल्ला अफराद को देखकर हैरान रह गई। ये यकीनन कोई बहुत बड़ा और अमीर शख्स था। मैं हैरान होते साथ वाले घर में जा घुसी। मैं नसीम के घर में दाखिल हुई थी कि सलमान मुझे देखकर मेरी तरफ चला आया। कुछ देर की इजाजत मिली थी, लिहाजा मैंने पहली ही फुर्सत में सलमान से शादी की बात कर ली। देख सबा, अभी एक बहन की शादी हो रही है, दूसरी की रहती है। दूसरी बहन भी अपने घर की होगी, तभी मैं अपना ब्याह रचाऊंगा। सलमान ने मुझे अपनी मजबूरी बताई तो मैं मुंह बना कर रह गई। मुझे शादी की जल्दी थी। अब्बा ने काम करवा करवा के मेरी कमर तोड़ दी थी और फिर इतनी पाबंदियां, यहाँ जाओ वहां ना जाओ, ये पहनो वो ना पहनो। अब्बा हर एक बात में अपनी मर्जी चलाया करता। मैं ऐसी जिंदगी से तंग आती जा रही थी, जबकि सलमान ने बड़ी मंसूबाबंदी कर रखी थी जिसमें अभी उसकी शादी शामिल न थी। सलमान ने कुछ अर्सा पहले मुझसे पसंदीदगी का इजहार किया था। वो मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था। मेरी तरफ से मोहब्बत का कोई मामला न था, मगर मैं चाहती थी कि वो मुझे रुखसत करवा कर जल्द यहाँ से ले जाए। सलमान के माँ बाप तो थे नहीं, वो अपनी दो बहनों के हमरा रहा करता और उन दोनों से ही मेरी अच्छी दोस्ती थी। मुझे इसी बात की तसल्ली थी कि अब्बा की तरह यहाँ मुझ पर हुक्म चलाने और रोक टोक करने वाला कोई न होगा। मैं अपनी मर्जी से आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकती थी और सबसे ज्यादा मुझे आज़ादाना जिंदगी गुजारने का शौक था। मेरा दिल ढोलकी में शामिल होने का ना चाहा। वैसे भी अब्बा की तरफ से इजाजत न थी। सलमान की बात ने मजीद दिल खट्टा कर दिया। मैं फौरन दरवाजे से बाहर निकल आई, जबकि परवीन, नसरीन
دونوں بہنیں ہی مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں، صبا اٹھ کر ناشتہ بنا دے۔ ابا کی آواز پر میں نے کسل بندی سے آنکھیں کھولی۔ ابا کی طرح اب میری بھی آنکھ صبح سویرے ہی کھل جایا کرتی، مگر میں سستی سے بستر پر پڑی رہتی۔ ایک تو ابا کو اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ چاہیے ہوتا ہے۔ میں بیزاری سے اٹھی۔ اب سارا دن ایسے ہی گھر کے کاموں میں گزر جانا تھا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ اتنی صبح صبح ابا کے مریض تو نہ آیا کرتے تھے۔ ابا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں بھی کمرے سے صحن میں نکل آئی۔ اس آدمی کو دیکھ کر میں حیران تھی جس کی اس دن میرے ساتھ ٹکر ہوئی تھی۔ اس نے ابا سے نہ جانے کیا کہا کہ ابا اسے لیے کمرے کی طرف بڑھے۔ اس نے کمرے میں جاتے ہوئے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ میں کندھے اچکا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی تاکہ ابا کے لیے ناشتہ بنا سکوں۔ نہ جانے اس کو کیا مسئلہ تھا کہ اسے صبح سویرے ابا کے پاس آنا پڑا۔ میں ناشتہ بنا کر ابا کے کمرے کی طرف بڑھی تو اندر سے آتی آوازیں سن کر رک گئی۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت کے انبار لگے ہیں اور سب کچھ میرے نام ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ کس قدر امیر آدمی اپنا رشتہ میرے لیے پیش کر رہا تھا۔ میں کچھ سوچے سمجھے بنا ہی خوش ہو گئی، مگر ابا کی آواز پر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ نہیں سائیں، اتنے امیر گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو غریب لوگ ہیں اور اپنے جیسوں میں رشتہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے معاف کرنا، میں آپ کی اونچائی کی طرف دیکھ کر ہی چکرا جاتا ہوں۔ مجھے ابا کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی۔ یہ ابا کیا بات کر رہا تھا؟ وہ میری شادی کرنا ہی نہ چاہتا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ میں ساری زندگی ابا کے گھر کے کام کر کر کے پاگل ہو جاؤں۔ میں پیر پٹکتی واپس پلٹ گئی تھی۔ ابا کو ناشتہ دینے کا میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ وڈیرا کچھ ہی دیر میں ابا کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا، میں بھی باورچی خانے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک گہری مسکراتی نظر مجھ پر ڈالی تو اس بار میں بھی مسکرا دی۔ وہ مجھے پسند کر چکا تھا اور جائز طریقے سے ابا سے رشتہ مانگنے آیا تھا، مگر ابا نے مجھ سے صلاح مشورہ کیے بغیر رشتے سے انکار کر دیا۔ مجھے ابا پر بہت غصہ تھا۔ کم از کم ابا کو ایک بار مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، یا کم از کم خود ہی سوچ بچار کر لیتے یا کسی اور سے کوئی مشورہ لے لیتے، مگر ابا نے تو اس سب کی کوئی ضرورت ہی نہ سمجھی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے بیانا ہی نہ چاہتے تھے۔ سلمان نے تو صرف اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اس نے میرے لیے کوئی رشتہ نہ بھیجا تھا اور ابھی اس کا دور دور تک شادی کا کوئی امکان نہ تھا۔ وہ اپنی بہن سے پہلے بھی اپنی شادی کر سکتا تھا، مگر وہ بہنوں کو رخصت کرنے کی ٹھان کر بیٹھا تھا۔ اور ویسے بھی اگر میری شادی سلمان سے ہو جاتی تو مجھے اس کے گھر کے ساتھ ساتھ ابا کے گھر کے کام بھی کرنے پڑتے۔ میری سوچ کا زاویہ بدل گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں وڈیرے سے شادی کر کے اس کی بڑی سی حویلی میں منتقل ہو جاؤں۔ اس کے پاس اتنی شاندار گاڑی تھی اور اس کے مسلح گارڈز بھی میں دیکھ چکی تھی۔ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس کی شخصیت دیکھ کر لگایا جا سکتا تھا۔ میں بھی کسی جگہ کی مہارانی بن کر رہنا چاہتی تھی، مگر ابا کے ہوتے ہوئے مجھے یہ ممکن نظر نہ آ رہا تھا۔ وڈیرا اب کسی نہ کسی بہانے روز ہی چلا آتا۔ وہ مجھ پر ایک نظر ڈالنا نہ بھولتا۔ میں بھی اس کے دیدار کی منتظر رہتی۔ ایک دن وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو اس نے ابا سے نظر بچا کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں تو پہلے ہی تیار تھی۔ میں فوراً اس کے پیچھے لگ گئی اور دروازے سے چھپاک کر کے باہر نکل گئی۔ میری گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ میں بھی اس کی اونچی گاڑی میں چڑھ کر شان سے بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی کے دروازے بند کیے تو باہر سے آتا شور شرابہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پرسکون ماحول تھا۔ اتنے پرلطف ماحول میں بیٹھ کر میرے دل و دماغ میں سکون اتر گیا۔ یہ سیٹ ہمیشہ کے لیے میری ہو سکتی تھی اگر ابا مان جاتا۔ تمہیں معلوم ہے میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ کیا تمہارے ابا نے تم سے میرے بارے میں کوئی ذکر کیا؟ اس نے بات کا آغاز کیا تو میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ابا نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، مگر میں نے آپ کی اور ابا کی باتیں سن لی تھی۔ تمہارے ابا شادی پر رضامند نہیں ہیں۔ میں ان کو کئی بار منانے کی کوشش کر چکا ہوں، مگر وہ مان کر نہیں دے رہے۔ ابا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے سوال کیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ اس بات کا علم تو مجھ سے زیادہ تمہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، نہ ہی انہوں نے مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی میری شادی کی کوئی بات کی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ابا میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے اپنے خدشات کا اظہار اس وڈیرے سے کر دیا۔ تو پھر تم سوچ سمجھ لو اور فیصلہ کر لو۔ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ اگر تم راضی ہو
تو تمہارے ابا کی مرضی اتنی ضروری بھی نہیں ہے. میں نے تو جائز طریقہ اختیار کیا تھا. تمہارے ابا کو یوں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا. میں 1-2 روز میں آؤں گا. تم اچھی طرح سوچ سمجھ لینا اور پھر کوئی فیصلہ لینا. میں کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا، مگر یہ یاد رکھنا کہ میرے ساتھ تم ایک عیش بھری زندگی گزار سکتی ہو. اس نے اپنی بات ختم کی تو میں گاڑی سے اتر آئی. وہ فوراً ہی گاڑی بڑھا کر آگے لے گیا. گھر کے دروازے سے نکلتے سلمان پر میری نظر پڑی تو ایک پل کو میں دھک سے رہ گئی. وہ حیران نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا. اگلے پل میں لاپرواہی ظاہر کرتی اپنی چوٹی کو جھٹکتی گھر میں گھس گئی. مجھے سلمان کی اتنی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارا کون سا رشتہ طے ہوا تھا؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک گیا تھا. میرا دل چیخ چیخ کر وڈیرے کے حق میں گواہی دے رہا تھا. میں ہمیشہ سے ہی ایسی عیش بھری زندگی گزارنا چاہتی تھی. دنیا کی آسائشوں پر میرا بھی حق تھا. سلمان کے ساتھ مجھے کیا ملنا تھا؟ وہی مصیبت زدہ زندگی جس میں ساری زندگی محنت مشقت کرتے ہی گزرنی تھی. مجھے اپنی قسمت بدلنے کا ایک موقع ملا تھا تو میں کیوں نہ بدلتی؟ صرف مجھے ایک ابا کی طرف سے ڈر تھا. میں ان کی مرضی کے بغیر شادی نہ کرنا چاہتی تھی، مگر ابا نے کوئی راستہ ہی نہ چھوڑا تھا. انہوں نے وڈیرے کو ہر بار انکار کیا تھا. انہیں کم از کم مجھ سے ایک بار ضرور پوچھنا چاہیے تھا کہ میں کیسی زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر ابا نے زحمت گوارا نہ کی تھی. ابا سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا. میں جانتی تھی ان کا فیصلہ اٹل تھا، بلکہ میرے بات کرنے سے وہ چوکنا ہو جاتے کہ یہ سب مجھے کیسے معلوم، اور پھر مجھے وڈیرے کے ساتھ شادی کرنے میں رکاوٹ کا سبب بن سکتے تھے. ابا مجھ پر جذباتی طور پر بھی دباؤ ڈال سکتے تھے. میں نے ہمیشہ سے ابا کی بات تو مانی تھی. جو انہوں نے کہا وہی کیا. انہوں نے مجھے میٹرک کے بعد تعلیم حاصل نہ کرنے دی تو میں نے تعلیم ادھوری چھوڑ دی اور گھر میں ابا کے کام کاج سنبھالتی رہی. مگر ابا میری شادی کرنے کا ارادہ نہ رکھتے تھے. ابا تو شاید سلمان سے بھی میری شادی نہ ہونے دیں. اسی لیے میں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لیا کہ میں وڈیرے کے ساتھ اپنی مرضی اور رضامندی سے شادی کر کے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی. میں جانتی تھی ابا وڈیرے کا بال بھی بیکا نہ کر سکتے تھے اور اس کے ساتھ میں بھی محفوظ رہتی. وہ چند دنوں میں واپس آیا. میں نے اسے اپنی رضامندی ظاہر کر دی. وہ سن کر خوش ہو گیا. ٹھیک ہے، میں رات کو گاڑی بھیجوں گا. گاڑی گلی کے نکڑ پر ہوگی. تم چلی آنا اور گاڑی میں بیٹھ جانا، مگر اپنے باپ کو یہ پتہ لگنے مت دینا کہ تم میرے ساتھ شادی رچانے جا رہی ہو. یہ بات جتنا عرصہ چھپی رہے اتنا ہی بہتر ہے. میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. میں ایسا نہ کرنا چاہتی تھی، مگر لالچ میں آ کر بہک گئی. اس کی دولت کی چمک نے میری آنکھیں چندیا دی تھی. میں وڈیرے کی پیشکش کو یوں ٹھوکر نہ مارنا چاہتی تھی. اگر وہ خود مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا تو مجھے اس کا ہاتھ تھامنے میں ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے سوچ سمجھ کر وڈیرے کے حق میں فیصلہ دے دیا. میں رات کو اپنی ضرورت کا سامان بیگ میں بھر کر وڈیرے کی گاڑی کا انتظار کرنے لگی. مقررہ وقت پر میں نے دروازے کے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں پر گاڑی موجود تھی. ابا تو کب کا سو گیا تھا. چونکہ وہ صبح سویرے اٹھتا تو رات کو جلدی سو جایا کرتا. میں نے ایک آخری الوداعی نظر ابا اور گھر پر ڈالی اور اپنا سامان اٹھا کر گھر سے باہر نکل پڑی. یقیناً کل کی صبح ابا کے لیے مختلف ہونے والی تھی. میں چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھی. گاڑی کچھ دیر کی مسافت طے کرنے کے بعد ایک بہت ہی شاندار کوٹھی میں پہنچ گئی. ڈرائیور نے گاڑی حویلی کے اندر لے جا کر روکی. میں گاڑی سے اتری تو مجھے سامنے وہی وڈیرا دکھائی دیا جو میرا منتظر تھا. اس نے گھر پر پہلے ہی کچھ مہمانوں کا انتظام کر رکھا تھا. ان مہمانوں اور گواہوں کی موجودگی میں اس نے میرے ساتھ نکاح کیا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گیا. مجھے ابا کو چھوڑنے کا افسوس تو تھا، مگر اتنا شاندار کمرہ دیکھ کر میں حیران تھی. بستر کا گدا اس قدر نرم تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے اوپر چھلانگیں لگانا شروع کر دوں. شادی کے کچھ دنوں میں میرے تمام خدشات دور ہو گئے. میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا. میں عیش بھرے دن گزارنے لگی. مجھے ابا کے بارے میں خیال آتا تو میں اداس ہو جاتی. میرے گھر سے بھاگ جانے پر ان کی کتنی بدنامی ہوئی ہوگی اور لوگوں نے کس طرح طنزیہ باتیں ان کے منہ پر کہی ہوں گی، مجھے اچھی طرح اندازہ تھا. میں نے پلٹ کر ابا کی خبر نہ لی. میں اپنی نئی زندگی میں مصروف تھی. ابا نے نہ جانے مجھے کہاں کہاں ڈھونڈا ہوگا. وڈیرا مجھے جی بھر کر عیش کروا رہا تھا اور مجھے روز ہی اپنی گاڑی میں بٹھا کر شاندار سے ہوٹل میں لے جاتا اور ہم باہر کھانا کھاتے. گھر میں ملازم موجود تھے جو سارا کام خود ہی کرتے تھے اور مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہ پڑتی.
میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی جو ایک ٹوٹے پھوٹے گھر سے ایک شاندار سے محل میں آبسی تھی۔ میں اپنی قسمت پر نازاں تھی، مگر میرا یہ سکون چند دن کا ہی رہا۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہ سوچا تھا کہ مجھے ابا کی مرضی کے خلاف شادی کرنے کی اس قدر بھیانک سزا ملے گی۔ یہ لو، میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میرا شوہر باہر سے آیا تو اس نے ایک لفافہ میری جانب بڑھایا۔ میں نے خوشی سے لفافہ تھام لیا۔ وہ اتنے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ میرے لیے خود سے کوئی تحفہ لایا تھا، مگر نہ تو وہ مجھے خود ہی بازار لے جاتا اور میں اپنی مرضی سے خریداری کر لیتی۔ میں نے خوشی خوشی جلدی سے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سوٹ تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے جلدی سے سوٹ باہر نکالا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کافی نامناسب لباس تھا۔ یہ لباس؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ تمہارے لیے ہے۔ کیسا ہے؟ وہ پرشوق نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اچھا ہے۔ اسے شاید معلوم ہی نہ تھا کہ میں ایسے لباس نہیں پہنتی تھی، لیکن اپنے شوہر کے سامنے ایسا لباس پہننے میں کوئی مذائقہ بھی نہ تھا۔ تو چلو جلدی سے اس کو پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں اس کی بات سن کر کچھ حیران اور جھجک کا شکار تھی۔ گھر میں ملازموں کا آنا جانا لگا رہتا جو اجازت لے کر کمرے میں بھی داخل ہو جاتے۔ اس وقت ایسے لباس پہننے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں لباس ہاتھ میں پکڑے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جلدی کرو، انتظار میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ مجھے کہتا باہر نکل گیا تو میں لباس اٹھا کر پہننے کی غرض سے مڑی ہی تھی کہ کمرے میں ملازمہ کو داخل ہوتے دیکھا۔ آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، سائیں کا حکم ہے۔ وہ مجھ سے بولی تو میں حیران رہ گئی۔ بھلا میری تیاری کے متعلق ملازمہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ہمارے کمرے کے معاملات تھے۔ میں کچھ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ باہر مردوں کا رش لگا ہے اور وہ سب آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں خود سے کچھ نہیں کہہ رہی، یہ سائیں کا حکم ہے، آپ کو ان مردوں کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ تمہارے سائیں نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا اور نہ میں یہ سب کرنے والی ہوں۔ میں ساری بات سمجھ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے بی بی؟ یہ تو یہاں کی روایت ہے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ وہ میری جانب بڑھی تو میں نے اسے وہیں روک دیا۔ سائیں کی بیوی کو غیر مردوں کے سامنے پیش ہونا روایت ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ نانا بی بی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ سائیں کی بیوی صرف ان کے خاندان کی عورت ہو سکتی ہے اور وہ سائیں کے گھر میں 2 عورتیں موجود ہیں۔ آپ سائیں کی بیوی نہیں ہیں، ان کی رکھیل ہو۔ سائیں کو اپنے بڑے بڑے کام نکلوانے کے لیے آپ جیسی عورتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں صدمے سے دو چار تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میں سائیں کی پہلی نظر کی محبت تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے اپنے مفاد کے لیے لایا تھا تاکہ میرا استعمال کر سکے۔ میرے آگے پیچھے کون تھا جو سائیں کے لیے خطرہ بنتا؟ ابا کس قدر بے ضرر اور شریف انسان تھا، اس بارے میں وڈیرے کو اچھی طرح اندازہ تھا۔ میرے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا تھا۔ میں یہ سب کرنے کو راضی نہ تھی۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا، مجھے یہاں سے نکال دو کسی طرح۔ میں نے اس ملازمہ کی منت کی تو وہ حیران ہوئی۔ نہ بی بی، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، سائیں مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ آپ بس جلدی سے یہ لباس پہناؤ، میں آپ کو تیار کر دوں گی۔ وہ منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی تو میں چاروں نہ چار باتھ روم میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ میں بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، مگر اب مزید کوئی غلطی نہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی حل سوچنا تھا۔ مجھے اندر بند ہوئے کچھ دیر گزری تو ملازمہ دروازہ پیٹنے لگی۔ مجھے باتھ روم میں کچھ اوپر ایک روشن دان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے نلکے کے پائپ پر چڑھ کر اس پر لگے پٹ کھولے تو آگے اتنا سوراخ تھا کہ میں آرام سے گزر سکتی تھی، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ راستہ کہاں کو جاتا ہے۔ فی الحال میرے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا۔ میں روشن دان میں لٹک کر باہر کی جانب کود گئی۔ وہ ایک راہداری تھی جو گیٹ کے قریب تھی۔ میں گیٹ کی طرف نہ جا سکتی تھی، وہاں ہر وقت 2 چوکیدار موجود ہوتے، لہٰذا میں پیچھے کی جانب بڑھی۔ بڑے میدان کے آخر میں چھوٹی دیوار پر دونوں ہاتھ رکھ کر ایک ہی جست میں دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف گلی میں کود گئی اور سر پر دوڑ لگا دی۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ میں یہاں سے بہت دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ حویلی شہر سے کچھ دوری کے فاصلے پر تھی۔ میں چونکہ وڈیرے کے ساتھ کئی مرتبہ باہر گئی تھی، لہٰذا مجھے راستہ یاد تھا۔
मैं बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। तभी अचानक मेरा पांचा मेरे पांव में ऐसा फंसा कि मैं मुंह के बल जमीन पर जा पड़ी। मेरे होंठ पर चोट लगी और खून रिसने लगा। बेबसी से मेरी आंखों में आंसू भर आए। तभी मुझे कोई नुस्वानी आवाज सुनाई दी। तुम ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैंने डरते हुए मुड़कर देखा कि कहीं हवेली की कोई मुलाजमा ना हो। वो कोई उधेड़ उम्र औरत थी जो परेशानी से मुझे देख रही थी। उसने सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उठ खड़ी हुई। तुम किसके साथ आई हो? वो इधर उधर देखते हुए बोली। तो मैंने नफी में सर हिला दिया। कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली ही हूं। अच्छा चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहां बैठकर बात करते हैं। वो मुझे लिए एक तरफ को बढ़ गई। वो सड़क के किनारे एक गली में मुड़ी तो सामने ही एक कच्चा पक्का घर बना था। वो मुझे लिए उस घर में दाखिल हो गई। आप किसके साथ रहती हैं? मैंने घर में दाखिल होते इधर उधर देखते हुए पूछा। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक जाऊं और यहां किसी परेशानी में मुब्तला हो जाऊं। मैं भी अकेली ही रहती हूं, मेरे साथ कोई नहीं रहता। वो धीरे से बोली और मेरे लिए पानी का गिलास भर लाई। मेरे हलक में कांटे चुभ रहे थे। मैंने पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। कुछ खाओगी? उसने मुझसे नरम आवाज में पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया। मुझे इतनी भूख न लगी थी। आप मुझे मेरे अब्बा के पास पहुंचा दें। मैं बेहद खौफजदा थी। मैंने उस औरत पर एतमाद करके उसे वडेरे के मुतालिक बता दिया था। मैं वडेरे की पहुंच से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो मुझे आसानी से ढूंढ सकता था। तुम फिक्र मत करो, अब तुम महफूज हो। मैं वडेरे को जानती हूँ, वो जबरदस्ती नहीं करता। लड़की को ऐश करवाने की कीमत वसूल करता है। अगर तुम राजी नहीं हो तो वो तुम पर दबाव नहीं डालेगा। आप वडेरे को इतनी अच्छी तरह कैसे जानती हैं? मैं उससे पूछे बिना न रह पाई। मैंने वहां बतौर मुलाजमा काम किया है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। कहीं आप मुझे वापस उसके पास तो न भेज देंगी? तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कुछ ना करूंगी। जहां तुम कहोगी तुम्हें वहां खुद छोड़ कर आऊंगी, मगर पहले तुम कुछ खा लो फिर चलेंगे। उसने गर्मा गर्म पराठा मेरे सामने रखा तो मैं खाने पर टूट पड़ी। मैं तमाम रास्ते अब्बा के रवैये के बारे में सोचकर परेशान होती रही। वो न जाने अब मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। अगर अब्बा ने मुझे घर में घुसने ना दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? सलमान के बारे में सोचकर भी मैं बेहद शर्मिंदगी का शिकार थी। मैंने भागकर शादी कर ली थी। अब दोबारा किस मुंह से उसका सामना करूंगी? मुझे नहीं मालूम था कि मुझे लौटकर वापस आना था, मगर मैं इस बात पर अपने रब की शुक्रगुजार और मुतमईन थी कि मेरी इज्जत महफूज थी। मैं किसी भी गलत काम में ना पड़ी थी। दौलत के नशे ने मुझे अंधा जरूर कर दिया था, मगर इस हद तक भी ना किया था कि मैं वैसी जिंदगी गुजारने के खातिर गलत काम का इर्तिकाब करती। अब मैं उस वडेरे की चाल अच्छी तरह समझ गई थी। वो मुझे इसीलिए ऐश करवाता रहा ताकि मैं इन सब चीजों की आदी हो जाऊं और मेरे लिए वापस पलटना मुमकिन ना रहे। मगर मैं अभी इन चीजों की इतनी आदी न हुई थी कि मैं इस दलदल में फंसे रहने की खातिर अपनी इज्जत को ही दांव पर लगा दूं। उस औरत ने मुझे मेरे मोहल्ले में पहुंचाया तो मैंने उसे अपने घर का पता दिया। वो मेरे घर का पता जानकर चौंक गई थी। वो मुझे घर के दरवाजे पर लाई तो उसकी आवाज कांप गई। तुम यहां रहती हो? जी हाँ, यही मेरा घर है। मैंने उसे बताया। तुम्हारे अब्बा क्या काम करते हैं? मेरे अब्बा लोगों का रूहानी इलाज करते हैं। मेरी बात सुनकर वो वापस पलटने लगी। मैंने तुम्हें घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया, अब मैं चलती हूं। मगर मैंने उसे बाजू से थाम लिया। ऐसा ना करें, मुझे यूं छोड़कर मत जाएं। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे अभी अपने अब्बा का सामना करना है। वो न जाने मेरे साथ क्या सुलूक करें। हो सकता है कि मुझे घर में ही ना रखें। अगर ऐसा हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं चाहती थी कि वो औरत अंदर तक मेरे साथ चले और अब्बा को गवाही दे कि मैंने किस तरह की जिंदगी गुजारी है। मैं घर से जरूर भागी थी, मगर मैंने कोई गलत काम ना किया था। वडेरे से शादी करके उसके साथ जिंदगी की शुरुआत की थी, मगर वो इस कदर धोखेबाज निकला था। मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकती, प्लीज मुझे जाने दो। वो अजीब से लहजे में बोली तो मैंने हैरान होकर उसके चेहरे पर नजर डाली। उसके चेहरे पर बेहद घबराहट और परेशानी थी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप प्लीज मेरे साथ अंदर चलें। मैंने अभी दरवाजे पर दस्तक न दी थी कि अचानक दरवाजा खोल दिया गया। शायद अब्बा ने हमारी आवाजें सुन ली थी। सामने खड़े अब्बा को देखकर मैं कुछ कह ही ना सकी। अब्बा भी हैरानी से मुझे
اور میرے ساتھ موجود اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ ابا کا چہرہ پہلے سے کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے دنوں تک ابا پر کیا بیتی تھی میں اچھی طرح جانتی تھی۔ تم لے گئی تھی میری بیٹی کو، تمہیں دوسری بار مجھے دھوکہ دیتے شرم نہ آئی؟ ابا میرے بجائے اس عورت سے مخاطب ہوا تو میں حیران رہ گئی، جبکہ وہ شرمسار کھڑی تھی۔ تم دونوں واپس لوٹ جاؤ، مجھے تم میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا اندر کی طرف بڑھ گیا مگر اس نے دروازہ بند نہ کیا تھا۔ ابا اس سب میں اس عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ اس نے تو میری عزت بچائی ہے۔ میں نے اپنی مرضی سے وڈیرے سے شادی کی تھی اور اس کے ساتھ ہی گھر سے گئی تھی۔ ابا میری بات سن کر چونک گیا۔ کیا کہا؟ تو اس وڈیرے کے ساتھ گئی تھی؟ پر وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ ابا کو شاید معلوم ہی نہ ہوا تھا کہ میں اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو ابا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ آپ نے میرے لیے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، پر تو سلمان کو پسند کرتی تھی۔ ابا ابھی بھی حیران تھا۔ ابا کے منہ سے سلمان کا نام سن کر میں چونک گئی۔ تو کیا ابا سلمان کے بارے میں جانتا تھا؟ ابا میں دولت کے لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، میں شرمندگی سے بولی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، مگر یوں ابا کو وضاحت نہ دینی پڑے۔ اور یہ تیری ماں، یہ تجھے کہاں ملی؟ ابا نے اس عورت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری شادی تیرے ابا سے تو ہو گئی تھی، مگر مجھے تیرا ابا کچھ خاص پسند نہ آیا تھا۔ مجھے بھی تیری طرح عیش بھری زندگی گزارنے کا شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ خوب گھوموں پھروں اور زندگی سے لطف اٹھاؤں، مگر تیرا ابا سادہ مزاج کا کنویں کا مینڈک تھا۔ اس کو نہ تو گھومنے پھرنے کا شوق تھا اور نہ ہی اچھا کھانا کھانے کا۔ یہ بس سارا دن کتابوں میں سر گھسائے کتابیں پڑھا کرتا۔ مجھے اس سے چڑ ہونے لگی۔ میں اس سے لڑائی جھگڑا کرتی کہ اس کو سمجھ نہ آتا کہ میرے غصے کی وجہ کیا ہے۔ سب کچھ تو میسر ہے، کھانا پینا، گھر اور ایک بیٹی، تجھے اور کیا چاہیے؟ یہ مجھ سے پوچھتا تو میں اپنا ماتھا پیٹ لیتی۔ مجھے ایسی زندگی ہی نہ چاہیے تھی جس میں سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی رہوں۔ خیر، جیسا بھی تھا میرا گزارا چل رہا تھا۔ میرے شکوے کبھی ختم نہ ہوئے اور نہ تیرے ابا نے کبھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب تو 2 سال کی تھی تو میں بہک گئی۔ محلے میں نیا آنے والا نوجوان مجھے لائن مارنے لگا۔ وہ میری طرف محبت بھری نظروں سے دیکھتا تو میں شرما جاتی۔ میرے رویے سے اس کی ہمت بندھی تو وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ اس نے میری تعریف کی اور مجھے کہا کہ وہ مجھے چاہتا ہے اور اسے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میں شادی شدہ اور ایک بچی کی ماں ہوں۔ میں تم دونوں ماں بیٹی کا خرچہ آسانی سے اٹھا سکتا ہوں۔ مجھے اس کی باتوں پر یقین آنے لگا۔ تیرے ابا نے کبھی میری تعریف کی تھی نہ میرے پکائے کھانے کی۔ میں کچھ کھانا پکا کر اس کے لیے لے جاتی تو وہ انگلیاں چاٹتا رہ جاتا۔ چونکہ وہ اکیلا رہتا تھا اسی لیے ہوٹل کے کھانے کھا کھا کر تھک گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے ہاتھوں میں اس کی ماں کا سا ذائقہ تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کی پیشکش کی تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ میں ایسا نہ کر سکتی تھی۔ اپنی بچی کو اس کے سگے باپ سے چھڑوا کر سوتیلے باپ کے سر پر کیسے ڈال دیتی؟ مجھے احساس ہو گیا کہ میں کتنا غلط کر رہی تھی۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے ملنے سے بھی منع کر دیا تو وہ اپنی اوقات پر اتر آیا۔ اس نے مجھے پورے محلے میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ اس کے پاس کچھ گواہ بھی موجود تھے جنہوں نے مجھے اس کے گھر آتے جاتے دیکھا تھا۔ حالانکہ میں نے کچھ غلط نہ کیا تھا، مگر میں مجرم تو تھی۔ تمہارے باپ تک بات پہنچی تو اس نے مجھ سے تصدیق کرنا چاہی۔ تو جھوٹ مت بولنا، جو سچ ہے وہ بتا دے۔ کیا تو اس سے ملنے جاتی رہی ہے؟ تیرے باپ نے سیدھا سادہ سوال پوچھا تو میں نے سچ بتا دیا۔ تیرا باپ بہت دل گرفتہ تھا۔ مجھے تجھ سے بے وفائی کی امید نہ تھی۔ تجھے اس سے شادی کرنی ہے تو کر لے، میں تجھے فارغ کر دوں گا۔ نہیں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میری وجہ سے تیرے باپ کی بہت رسوائی ہوئی تھی۔ میں بے حد شرمسار تھی اور کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تیرا باپ مجھے طلاق نہ دے دے، کیونکہ وہ ہر کام خاموشی سے کر جایا کرتا۔ لہٰذا میں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے تیرے باپ کو کہلوا بھیجا کہ جب تک وہ نہ پکارے گا میں واپس نہ آؤں گی، مگر وہ مجھے طلاق نہ دے۔ تیرے باپ نے مجھے کبھی نہ پکارا۔ جب تک میرے ماں باپ زندہ رہے میں ان کے ساتھ رہی۔ تجھے کسی نہ کسی طرح دیکھ جایا کرتی تھی۔ میرے ماں باپ فوت ہوئے تو میں اکیلی رہنے لگی۔ کچھ عرصہ حویلی میں ملازمت کی۔
پھر ایک بھلے انسان نے میرا خرچہ اپنے سر لے لیا تو ملازمت چھوڑ دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو بھی میرے نقش قدم پر چلے گی اور اپنے باپ کو دھوکہ دے جائے گی۔ ہم دونوں ہی اس کے مجرم ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے آج بھی اس کے پاس معافی نہیں ہے۔ اس کو ابھی بھی وہ دھوکہ یاد ہے جو میں نے اس کو دیا تھا، لہٰذا میں واپس جاتی ہوں۔ اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہے تو چل سکتی ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنی غلطی کی سزا کاٹی ہے، خود کو آرام و سکون حتیٰ کہ اپنی بیٹی سے بھی دور کر دیا کہ کہیں میرا سایہ اس پر پڑے تو وہ بھی میری طرح بے وفا نہ ہو جائے۔ مگر اولاد کی فطرت تو ماں جیسی ہی ہونی تھی، تو پھر بھی مجھ پر چلی گئی۔ اب میرے ساتھ رہے گی تو مجھے سکون ملے گا، میری تڑپتی ممتا کو کچھ قرار آ جائے گا۔ میری ماں چادر کا پلو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تو میں بھی ابا کو دیکھتی اٹھ گئی۔ ابا نے کہا تھا کہ اسے ہم دونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹی دروازے کی طرف بڑھیں تو پیچھے سے ابا کی آواز سنائی دی، غلطی میری بھی ہے، مجھے تیری ماں کو معاف کر دینا چاہیے تھا، مجھے تجھے پکار لینا چاہیے تھا، واپس بلانا چاہیے تھا، مگر میں اپنی ضد اور آنا سے بھرا رہا۔ بن ماں کی بچی کو سمجھانے بجھانے والا کوئی تھا نہیں، وہ کیسے جان سکتی تھی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اس نے ساری زندگی یوں ہی گزار دی۔ میں خود بھی اسے وقت نہ دے سکا کیونکہ میں ہمیشہ زخمی رہا۔ جو زخم تم نے دیا تھا وہ کبھی بھرا ہی نہیں۔ زخم تو تبھی بھرتا ہے جب میں تمہیں معاف کر دیتا۔ میں نے صبا کو کبھی کھل کر کوئی بات بتائی ہی نہیں۔ مجھے اس کو وڈیرے کے رشتے کے بارے میں بتانا اور پھر اس انکار کی وجہ بھی بتانی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی سوچ کے مطابق ہی چلنا تھا۔ جب آپ نے اسے کوئی سوچ دی ہی نہ تھی، تم دونوں مجھے معاف کر دو اور اب مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مزید تنہائی نہیں کاٹ سکتا۔ ابا کی آواز پر آ گئی۔ ابا تو ساری زندگی کبھی اتنا بولا نہ تھا جتنا ایک وقت میں بول گیا تھا۔ میں حیران پر حیران تھی۔ بھاگ کر ابا کی گلے لگ گئی تو اس نے میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وڈیرے نے مجھے کچھ دنوں میں ہی طلاق بھجوا دی۔ جب میں اس کے کسی کام کی نہ تھی تو وہ مجھے کیوں اپنی بیوی بنا کر رکھتا۔ اس نے مجھے تمام حقوق سے دستبردار کر دیا۔ میں خوش تھی، مجھے اس کی قید سے رہائی مل گئی تھی۔ میری عدت تک سلمان کی دوسری بہن کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ سلمان نے اپنا رشتہ بھیجا تو ابا نے مجھ سے اس رشتے کے بارے میں بات کی۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ابا، میں سلمان سے شادی نہیں کر سکتی، فیصلہ تیرا ہی ہوگا بیٹی، جیسی تیری مرضی۔ ابا نے مجھ پر زیادہ دباؤ نہ ڈالا۔ میں چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو سلمان اپنی دیوار کود کر چھت پر چلا آیا۔ انکار کیوں کیا؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو میں نظریں چرا گئی۔ میں اس قابل نہیں رہی کہ تمہارا ہاتھ تھام سکوں۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا ہے؟ وہ آنکھوں کو گھما کر بولا، تمہیں معلوم نہیں ہے شاید، میں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں نے اسے بتایا تو وہ حیران نہ ہوا۔ یہ سب میں جانتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ ہو تو بتاؤ۔ وہ اطمینان سے بولا تو میں حیران ہوئی، تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ تمہارے اماں ابا نے مجھے ساری بات بتائی ہے۔ میں پھر بھی تم سے شادی کا خواہش مند ہوں۔ ابا نے تو اماں کی اتنی سی غلطی معاف نہ کی تھی، جبکہ میں نے بھاگ کر شادی بھی کر لی اور طلاق بھی لے لی۔ اب بھی تم مجھ سے شادی کرنے کو راضی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں صبا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ جب تم سامنے موجود ہو تو بھلا کوئی اور کیسے میری زندگی میں آ سکتی ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹ کر کہا تو میں نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ شفاف آنکھوں میں سچائی ہی سچائی تھی۔ مجھے اس پر یقین کرنے میں ایک لمحہ لگا تھا۔ مجھے اپنی قسمت ایک اور بار آزمانی چاہیے، یہ سوچتے ہوئے میں مسکرا اٹھی اور خالی بالٹی اٹھا کر نیچے کی جانب دوڑ پڑی۔ اماں، میں سلمان سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اماں کو اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے کی گئیں۔ ابا کو میں نے اتنا خوش پہلے کبھی نہ دیکھا تھا جتنے وہ اب رہا کرتے۔ ان کا چہرہ بھی پہلے سے شاداب ہو گیا تھا۔ ابا کو اماں کا رنج تھا۔ اب جب کہ اتنے سالوں کی جدائی کے بعد اماں واپس لوٹی تو ابا کی خوشی دیدنی تھی۔ ابا اماں کو پہلے ہی معاف کر دیتے تو شاید یہ سب کچھ ہوتا ہی نہ ہو۔ میں سلمان کے سنگ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی آئی تھی، مگر میرے دل کو وہم تھا کہ نہ جانے سلمان اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے بھول جائے گا۔ مرد کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ بے وفائی جیسی خطا معاف کر دے، مگر سلمان نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔
میرے سارے خدشات اور وہم کچھ عرصے میں ہی دور ہو گئے۔ میں نے مرد کو سمجھا ہی کب تھا، اصلی اور اعلیٰ مرد وڈیرے جیسے دوغلے نہیں بلکہ سلمان جیسے اعلیٰ ظرف ہوا کرتے ہیں۔ میں نے ظاہری دولت اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کو ترجیح دی تھی، جبکہ اللہ نے میرے لیے بہترین چن رکھا تھا۔ سلمان نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے ہر سہولت مہیا کی۔ اس کے گھر میں چین اور سکون تھا۔ میں ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتی جس نے مجھے بڑی تباہی اور بربادی سے بچا لیا تھا اور مجھے میری ماں واپس لوٹا دی تھی اور سلمان جیسا جیون ساتھی عطا کیا تھا۔